ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین الملقب بطٰہٰ و یاسین مولانا مولا الثقلین سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ مجلس اعزا بعنوان شہادت شہزادی کونین مسلسل برپا ہو رہی ہے، جہاں کہیں بھی لوگ عزادار عزائے جناب سیدہ میں شرکت فرما رہے ہیں، دام درہم سخن تشریف لا کر بیٹھ کر علماء، خطبہ، ذاکرین، شعراء، پیش خان حضرات، نوح خان حضرات، ماتمداران، مرثیہ خان حضرات، منتظمین، پروردگار سب کی شرکت اور عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اسی سلسلے سے گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کا مختصر ترین سورہ مبارک کوثر، جس کو سرنامہ کلام اور بیان قرار دیا ہے۔ سورہ کوثر جس میں مرکزی کردار ہیں شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب کوثر عطا کر دیا ہے تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ فصل لربک وانحر۔ آ جائیے قبل، آ جائیے تشریف، آ جائیے، ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد۔ اچھا آج رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ فصل لربک وانحر، اب کوثر عطا کر دیا ہے تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی پیش کیجیے۔ اس کا مطلب پہلا قاعدہ یہ ہے کہ جسے زہرا مل جائے اسے نمازی ہونا چاہیے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ابتر ہے، بے اولادہ ہے، بے نسلہ ہے۔ یہ سورہ کوثر کا ترجمہ ہے۔ سورہ کوثر کئی طریقوں سے قابل تذکرہ اور قابل بیان ہے۔ اسے کئی طریقوں سے لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے، تفسیر کے اعتبار سے، تفصیل کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے، شان نزول کے اعتبار سے، اس کے کمالات کے اعتبار سے، اس کے پڑھنے کے ثواب کے اعتبار سے، کیا کیا اس میں راز ہیں اس اعتبار سے۔ اس وقت ہم سورہ کوثر آپ کی خدمت میں عربی گرامر کے اعتبار سے پہنچائیں گے کہ عربی گرامر کے ذریعے سے شہزادی سلام اللہ علیہا کی کیسی کیسی عظمتیں اس سورہ میں پنہاں اور پوشیدہ ہیں۔ اللہ نے آغاز فرمایا ہے سورہ کوثر کا انا سے۔ یہ انا الگ ہے اور نا الگ ہے، مل کے ہو گیا ہے انا۔ یہ جو نا ہے عربی گرامر میں، نا یہ جمع کی ضمیر ہے جو متکلم کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جمع ہر زبان کا گرامر ہوتا ہے اور ہر گرامر میں دو چیزیں ہوتی ہیں، واحد جمع، سنگولر پلورل۔ لیکن عربی گرامر میں تین اشیاء ہوتی ہیں، واحد، تثنیہ، جمع۔ یعنی ہر زبان میں ایک کے بعد جمع شروع ہوتی ہے، عربی میں دو کے بعد جمع شروع ہوتی ہے، اور یہ نا جمع کے لیے بولی جاتی ہے۔ تو کم سے کم اس میں کتنے مصادیق کا ہونا ضروری ہے؟ 3 مصادیق کم سے کم ہونے چاہیے۔
جو ضمیر جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے اللہ اسے اپنے لیے استعمال کر رہا ہے، حالانکہ اللہ جمع تو نہیں ہے، اللہ تو واحد ہے، اور واحد میں بھی احد ہے۔ وہ اللہ اپنے لیے جمع کی ضمیر کیوں استعمال کر رہا ہے؟ اس کے دو ریزن، دو اسباب اور دو وجوہ بیان کی گئی ہیں تفاسیر کی کتابوں میں۔ پہلا ریزن اور پہلا سبب، جب اللہ کوئی کام کسی واسطے اور وسیلے کے ذریعے انجام دیتا ہے تو اپنے لیے جمع کی ضمیر استعمال کرتا ہے۔ جیسے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، نازل ہم نے ہی کیا ہے مگر آسمان کو وسیلہ بنا کے نازل کیا ہے۔ اسی طرح اللہ ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کوثر ہم نے عطا کیا ہے، یعنی رسول تک اللہ نے کوثر کسی وسیلے سے پہنچایا ہے۔ جب تلاش کرنا نکلیں گے وہ وسیلہ تو تصور کدے میں بس ایک ہی شخصیت کا جلوہ نمایاں ہوگا، جس شخصیت کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں، یعنی اللہ نے نور زہرا اپنے حبیب تک جناب خدیجہ کے ذریعے پہنچایا۔ یہی وجہ ہے، یہی ریزن ہے، یہی سبب ہے کہ بعد وفات جناب خدیجہ بھی حضور سب سے زیادہ جس بی بی کا تذکرہ فرماتے تھے وہ جناب خدیجہ تھی۔ کہیں جاتے تھے تو جناب خدیجہ کا تذکرہ کرتے ہوئے جاتے تھے، کہیں سے آتے تھے تو جناب خدیجہ کا تذکرہ کرتے ہوئے آتے تھے۔ اتنا تذکرہ کرتے تھے، اتنا تذکرہ کرتے تھے کہ بہت سے لوگ تو اس تذکرے سے چڑھنے بھی لگے تھے، جلنے بھی لگے تھے، اور جو جناب خدیجہ کے تذکرے سے چڑھتا اور جلتا تھا تاریخ نے ان سب کے نام بھی لکھے ہیں۔ مگر میں اکثر کہتا ہوں ہر نام لینا منبر سے ضروری نہیں ہوتا، بہت سے نام زبان کا ذائقہ بگاڑ دیتے ہیں۔ ایک دن جناب خدیجہ کا تذکرہ کیا تو چڑ بیٹھے، بولے کہ یا نبی اللہ یہ آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ ہر وقت جناب خدیجہ کا تذکرہ، ہر وقت جناب خدیجہ کا تذکرہ، ہر وقت جناب خدیجہ کا تذکرہ، حالانکہ خدیجہ سے بہتر خواتین بھی آپ کو ملی ہیں۔ حضور نے فرمایا لا واللہ، نہیں، قسم خدا کی نہیں، مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی عورت ملی ہی نہیں، اس لیے کہ جب ساری دنیا کافر تھی خدیجہ مجھ پر ایمان لائی، جب ساری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی خدیجہ نے میری تصدیق فرمائی، جب ساری دنیا مجھے طعنہ ابتر دے رہی تھی اللہ نے خدیجہ کے ذریعے مجھے نسل کوثر عطا فرمائی، اور جب ساری دنیا مجھ سے اپنا مال چھپا رہی تھی خدیجہ مجھ پہ اپنا مال لٹا رہی تھی۔ تو ایک ریزن اور ایک سبب کیا ہے؟ تو ایک ریزن اور سبب کیا ہے؟ جب اللہ کوئی کام کسی واسطے اور وسیلے کے ذریعے انجام دیتا ہے تو وہاں اللہ اپنے لیے جمع کی ضمیر استعمال کرتا ہے۔ دوسرا ریزن، دوسری وجہ، جب اللہ اپنی عظمت بیان کرتا ہے تو اپنے لیے وہاں جمع کی ضمیر استعمال کرتا ہے۔ اللہ تو ہے ہی عظیم، اسے اپنی عظمت بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو تفاسیر نے بیان کیا کہ اصل میں اللہ اپنے ذریعے سے کسی اور کی عظمت سمجھانا چاہتا ہے۔ جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن ہم نے نازل کیا ہے، ہمارا رتبہ سمجھو تاکہ قرآن کا رتبہ سمجھ میں آئے۔ اسی طریقے سے اللہ نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کوثر ہم نے عطا کیا ہے، ہماری بلندی سمجھو تاکہ کوثر کی بلندی سمجھ میں آئے، ہمارا مرتبہ سمجھو تاکہ کوثر کا مرتبہ سمجھ میں آئے۔ اس کا مطلب جس نے کوثر عطا کیا وہ بھی عظیم، جس کو کوثر عطا ہوا وہ بھی عظیم۔ اب کس زبان میں طاقت ہے کہ کوثر کی فضیلت بیان کر سکے؟ بس کوثر کی فضیلت وہی بیان کر سکتا ہے اللہ نے جسے کوثر عطا کیا ہے، اور وہ رسول بھی کوثر کی عظمت بیٹھے بیٹھے بیان نہیں کر سکتا، پورے قد کے ساتھ کھڑے ہو کے بیان کرے گا۔ یہی وجہ ہے، یہی ریزن ہے کہ جب بھی بزم رسالت میں شہزادی تشریف لاتی تھی رسول پورے قد کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ کون رسول کھڑا ہو رہا ہے پورے قد کے ساتھ؟ شب معراج جب آسمانوں کی بلندیوں سے حضور کا گزر ہوا
تو جتنے بھی انبیاء تھے سب نے کھڑے ہو کے حضور کا استقبال کیا، اس لیے کہ اگر وہ حضور کے احترام میں کھڑے نہ ہوتے تو ان کی نبوت چلی جاتی۔ اس کا مطلب اگر نبی بزم انبیاء میں جائیں تو نبیوں کے لیے ضروری ہے کہ احترام میں کھڑے ہو جائیں، اگر نبی بزم مرسلین میں جائیں تو رسولوں پہ لازم ہے احترام میں کھڑے ہو جائیں، اگر نبی بزم ائمہ میں آئیں تو اماموں پہ لازم ہے کہ احترام میں کھڑے ہو جائیں۔ بس یہی یاد رکھیے، ساری کائنات جس کے احترام میں کھڑی ہو وہ محمد مصطفیٰ ہے، محمد مصطفیٰ جس کے احترام میں کھڑا ہو وہ فاطمہ زہرا ہے۔ کس کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے نبی؟ کس کے؟ شہزادی کے۔ اب آئیے محسوس کیجئے گا یہاں سے گفتگو اور نزاکتیں۔ کس کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے؟ شہزادی کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے۔ حضور کسی اور کے احترام میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، یہاں تک کہ مولا علی کے احترام میں بھی حضور کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ ہو سکتا ہے کوئی تاریخ کے پس منظر سے کہیں لا کے کوئی سرخی دکھا دے کہ فلاں مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں نبی مولا علی کے لیے، لیکن مولا علی کے مخصوص فضائل میں سے نہیں ہے کہ نبی ان کے لیے کھڑے ہوتے تھے، شہزادی کے مخصوص فضائل میں سے ہے کہ نبی شہزادی کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ اب توجہ دیجئے گا، جہاں تک سامعین بیٹھے ہیں، مومنین بیٹھے ہیں، نزاکت پہنچے تو بتاتے رہیے گا۔ کس کے لیے کھڑے ہوتے تھے نبی؟ شہزادی کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ دو طریقے کی روایتیں ہیں۔ اذ دخلت علیہ السلام، جب بھی شہزادی آتی تھی رسول ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب تک شہزادی نہیں بیٹھتی تھی نبی نہیں بیٹھتے تھے۔ مطلب جب تک شہزادی کھڑی رہیں گی نبی کھڑے رہیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جب بھی کا کیا مطلب ہے؟ اگر شہزادی ایک مرتبہ آئیں گی تو رسول ایک مرتبہ کھڑے ہوں گے، اگر شہزادی 70 مرتبہ آئیں گی تو رسول 70 مرتبہ کھڑے ہوں گے۔ شہزادی کے کھڑے ہونے سے رسول کھڑے ہوتے تھے، کسی اور کے کھڑے ہونے سے رسول کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ یہ بات طے ہے تو ساتھ میں یہ بھی بات طے ہے، یاد رکھیے نبی ہمیشہ شہزادی کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ جب بھی شہزادی کھڑی ہوں گی نبی ان کے احترام میں کھڑے ہو جائیں گے، جب بھی شہزادی کھڑی ہوں گی نبی ان کے احترام میں کھڑے ہو جائیں گے۔ علی کے لیے نبی کھڑے نہیں ہوتے تھے، لیکن جب بھی علی بزم میں آتے تھے علی کے احترام میں زہرا کھڑی ہوتی تھی، زہرا کے احترام میں نبی کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب اس کو یہیں چھوڑ دیجئے، جتنی بھی سیادتیں اور سرداریاں ہیں سب شہزادی کے گھر میں ہیں۔ یقین نہ ہو تو چادر تطہیر دیکھیے، باپ نبیوں کا سردار، شوہر ولیوں کا سردار، بچے جوانان جنت کے سردار، خود عورتوں کی سردار، اور ایک آسمان سے آیا تھا وہ بھی فرشتوں کا سردار۔ جتنی نسبتیں ہیں، جتنے تعلقات ہیں سب سیادت پذیر ہیں، سارے تعلقات سید، سارے تعلقات سردار۔ سرداری کسی کو چاہیے تو در زہرا پہ آئے، یہ بات طے ہے۔ اور صرف سرداری کا مسئلہ نہیں ہے، جتنے بھی اللہ کے معین کردہ منصب ہیں سب شہزادی کے گھر میں ہیں۔ نبوت زہرا کے گھر میں، رسالت زہرا کے گھر میں، امامت زہرا کے گھر میں، ولایت زہرا کے گھر میں، عصمت زہرا کے گھر میں، خلافت زہرا کے گھر میں، وزارت زہرا کے گھر میں، وصایت زہرا کے گھر میں۔ جتنے بھی اللہ کے معین کردہ منصب ہیں سب شہزادی کے گھر میں ہیں۔ نبوت بھی زہرا کے گھر میں، امامت بھی زہرا کے گھر میں، رسالت بھی زہرا کے گھر میں۔ جب بھی بزم میں شہزادی آتی تھی رسول پورے قد کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن علی کے آنے سے زہرا کھڑی ہوتی تھی، زہرا کے کھڑے ہونے سے نبی کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک اور شخصیت ہے، لاکھ دنیا اسے کافر کہے لیکن جیسے ہی بزم میں آتا تھا باپ کے احترام میں علی کھڑے، علی کے احترام میں زہرا کھڑی، اور زہرا کے احترام میں نبی کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس کا مطلب تاریخ انسانیت کا
تاریخ انسانیت کا اکیلا انسان ہے ابو طالب، جس کے احترام میں نبوت بھی کھڑی، امامت بھی کھڑی، رسالت بھی کھڑی، ولایت بھی کھڑی۔ آگے بھی روایت ہے، صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے۔ اب یہاں سے لے کے اور آخری فرد تک جسے جسے اپنے عقیدہ امامت پر جتنا فخر ہو، اس کے لہجے سے پتہ چلنا چاہیے، اس کی آواز سے پتہ چلنا چاہیے، اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے پتہ چلنا چاہیے کہ اپنے اپنے لہجے امامت پر کسے کتنا فخر ہے۔ جملہ پڑھ کے چپ ہو جاؤں گا، پھر دیکھوں گا کتنی بلندی پہ جا کر اپنے عقیدہ امامت کو سلام کرتے ہیں۔ میری خطابت کو داد دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی جگہ بٹھاتے تھے نبی، کسے؟ دائیں بٹھا لیتے، بائیں بٹھا لیتے، سامنے بٹھا لیتے، یہ اپنی جگہ بٹھانے کی کیا ضرورت؟ توجہ، شہزادی کو نبی اپنی جگہ کیوں بٹھاتے تھے؟ اصل میں شہزادی تنہا نہیں تھی، شہزادی کی جبین میں 11 اماموں کا نور تھا۔ یہ تو سکے کا وہ رخ تھا جس میں دیکھا گیا کہ آپ کے دل میں شہزادی کی کتنی محبت ہے۔ اب وہ رخ پیش کر رہا ہوں جس میں دیکھنا ہے کہ شہزادی کے دشمن سے کتنی نفرت ہے۔ رسول اپنی جگہ پہ شہزادی کو بٹھاتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ شہزادی کی جبین میں 11 اماموں کا نور تھا۔ شہزادی کو اپنی جگہ بٹھا کے نبی بتاتے تھے کہ میرے بعد میری جگہ زہرا کے بیٹے آئیں گے، کسی کا باپ نہیں آئے گا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ انا کے بعد کیا ہے؟ انا کے بعد کیا ہے؟ اعطینا، ہم نے عطا کیا۔ عطا کرنے کے لیے بھی عربی ڈکشنری میں 2 لفظ آئے ہیں، ایک ہے ایتا اور ایک ہے اعطا۔ ایتا کے معنی بھی دینا، اعطا کے معنی بھی دینا، مگر دونوں میں فرق ہے۔ عطا کرنے والا چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، برابر کا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں استعمال ہوتا ہے ایتا، لیکن جب عطا کرنے والا ہو ہی بڑا
تو ایسی صورت میں استعمال ہوتا ہے اے عطا، جس سے بنا ہے آتینا، یعنی رسول نے کوثر اپنے حبیب کو عطا کر کے اپنی بلندی کا اعلان کیا اور یہ بتایا کہ کوثر تمہیں بھی وہاں نہیں ملے گا جہاں تم ہو، عرش کے بلندی پہ چل کے آنا پڑے گا۔ اور یہی نور جناب سیدہ کو لانے کا سفر اللہ نے بعنوان سفر معراج قرآن مجید میں بیان بھی فرمایا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اللہ نور زہرا کو لانے کا سفر اپنے حبیب کو کرا رہا تھا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ جملہ بدلوں تاکہ کیفیت بدلے، اللہ نے نور زہرا کو لانے کا سفر اپنے حبیب کو کرایا ہے مسجد سے مسجد تک، مسجد سے مسجد تک، مسجد سے مسجد تک، یعنی اللہ نے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ زہرا کی عظمتوں کا محور مسجد ہوگی، زہرا کی فضیلتوں کا مرکز مسجد ہوگی، زہرا کی فضیلتوں کا مرکز مسجد ہوگی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں نبی کی مسجد سے سب کے دروازے بند کرا دیے، تنہا فاطمہ زہرا کا دروازہ کھلا رکھا۔ پروردگار چھوٹے چھوٹے روشن دان کھلوا دیں، اللہ نے کہا نہیں کھلے گا صرف در زہرا۔ پروردگار نئے نئے مسلمان ہیں، ناراض بھی ہو سکتے ہیں، اللہ نے کہا ہونے دو ناراض، کھلے گا صرف در زہرا۔ اسی دن سے ہمیں اللہ کی سنت کا اندازہ بھی ہو گیا کہ اللہ کی سنت بھی یہی ہے، دنیا ناراض ہو تو ہو، بس فاطمہ زہرا راضی ہو۔ دنیا ناراض ہو تو ہو، بس فاطمہ زہرا راضی ہو جائے۔ ابھی عظمت پہنچی نہیں شاید، بھئی آغاز زمانے رسول میں عظمتوں کے دو ہی منارے تھے، عظمتوں کے دو ہی نشان تھے، عظمتوں کے دو ہی مکان تھے، عظمتوں کے دو ہی مقام تھے، عظمتوں کی دو ہی جگہ تھی۔ ایک جگہ کو مسجد کہتے ہیں، ایک جگہ کو کعبہ کہتے ہیں، دونوں میں فرق یہ تھا کہ مسجد میں زہرا کا دروازہ کھولا گیا، کعبے میں علی کا دروازہ کھولا گیا۔ نور جناب سیدہ کا شرف ہے، شرف ہے نا نور جناب سیدہ کا، کہ رسول کو بھی لینے کے لیے جانا پڑا ہے۔ بزرگان، علماء کرام، طلباء ذوی الاحترام، محترم سامعین یہاں موجود ہیں، تاریخی پس منظر محسوس ہو تو بتائیے گا۔ نور زہرا کو لینے کے لیے رسول کو جانا پڑا ہے، نور زہرا لینے کے لیے رسول کو جانا پڑا ہے۔ بہت سارے اسباب میں شاید ایک سبب یہ بھی ہو کہ اللہ نے جس بی بی کو نبی تک نور زہرا پہنچانے کے لیے ذریعہ بنایا تھا، اس خدیجہ کو لینے کے لیے بھی رسول کو چل کے جانا پڑا ہے۔ رسول گئے ہیں خدیجہ کو لینے۔ علامہ سید محمد امروہوی صاحب سے کسی نے پوچھ لیا، سرکار لوگ رسول کی ہر بیوی کا تذکرہ کر لیتے ہیں، خدیجہ کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے فرمایا اس لیے نہیں کرتے کہ بتانا پڑے گا بارات کس کے گھر سے گئی تھی، بتانا پڑے گا بارات گئی ہے، بارات۔ اتنی بلندی پہ جا کے سن ہی لیا ہے آپ نے تو ایک اور جملہ سن لیں۔ ان سے کسی نے کہا سرکار رسول کی بیویاں کتنی تھیں؟ انہوں نے کہا بھئی مجھے نہیں پتا، میں نے تو بس ایک ہی کا ولیمہ کھایا ہے۔
رسول لینے گئے ہیں خدیجہ کو لینے، نہیں پہنچی بات، دل نہیں کر رہا ہے جناب خدیجہ کی عظمتوں کو سلام کرنے کا، تو کھل کے بیان کریں کون رسول جا رہا ہے خدیجہ کو لینے؟ خلق اول، خلق اول، نور اول، علم اول، فکر اول، سر پہ صحرا سجا کر بارات لے کر خدیجہ کے دروازے پر خدیجہ کو لینے گیا ہے، اب بھی دل نہیں کیا خدیجہ کی عظمتوں کو سلام کرنے کا؟ تو اور کھل کے بیان کروں، یہ وہ رسول خدیجہ کو لینے جا رہا ہے جو رسول کبھی آیت لینے نہیں گیا، کبھی سورہ لینے نہیں گیا، کبھی قرآن لینے نہیں گیا۔ اس بلندی میں، اس عظمت میں، اس مرتبے میں خدیجہ فاطمہ اور علی کے بالکل برابر ہے۔ جو نبی کہیں کچھ لینے نہ گیا، وہ عرش پہ نور زہرا لینے گیا، کعبے میں علی لینے گیا، در خدیجہ پہ خدیجہ لینے گیا۔ پہنچی بارات، ادھر جناب خدیجہ کو پتہ لگا کہ مکے کی ساری عورتیں ناراض، شادیوں میں ناراضگی کا چکر بہت پرانا ہے، پورے سال بیٹھک پہ بیٹھنے والا اکثر شادی کے وقت اینٹ جاتا ہے۔ اب اسے منائیے، کیسے منا لیجئے بھیا، اینٹھا بیٹھا ہے وہ، تو وہ سوچے بیٹھا ہے جب تک ناک نہ رگڑوا دوں مانوں گا نہیں۔ اپنی ناک دوسروں کے سامنے رگڑنے والا اور دوسروں کی ناک اپنے سامنے رگڑوانے والا کچھ بھی ہو سکتا ہے، اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت کا چاہنے والا نہ خود کسی کے سامنے ذلیل ہوتا ہے، نہ کسی کو اپنے سامنے ذلیل کرتا ہے۔ پتہ چلا جناب خدیجہ وہ سب ناراض ہیں، بلوا لے جناب خدیجہ نے سب کو۔ کیسے بلوایا؟ سب کی کر دی دعوت۔ دعوت ایک ایسی چیز ہے کہ اچھا خاصا اکڑا ہوا آدمی بھی سیدھا ہو جاتا ہے۔ سب کو بلوا لیا، پوچھا جناب خدیجہ نے سنا ہے کہ آپ سب ناراض ہیں؟ کہ جی بھی ناراض ہونے والی بات ہی ہے، کیوں؟ کہ اتنے سارے دولت مندوں کے رشتے آپ نے ٹھکرا دیے۔ جناب خدیجہ کا جواب محسوس ہو تو میرے لہجے کی تھکن نہ دیکھیے گا، جناب خدیجہ کے جواب کو سلام کیجیے گا۔ پڑھوں گا آہستہ سے، مگر سننا بالکل آہستہ سے نہیں ہے۔ جیسے جناب خدیجہ سے انہوں نے کہا کہ اتنے سارے دولت مندوں کے رشتے آپ نے ٹھکرا دیے، جناب خدیجہ نے زیر لب تبسم سجا کے فرمایا، پہلے تو مجھے یہ بتاؤ اتنے سارے دولت مندوں میں سے مجھ سے بڑا دولت مند کون تھا؟ سلامت رہیے۔ پھر مجھے یہ بتاؤ جس سے میں شادی کر رہی ہوں اس سے بڑا صادق کون ہے، اس سے بڑا امین کون ہے، اس سے بڑا صاحب کردار کون ہے؟ بارات پہنچی، مسند بچھائی گئی، ایک طرف نبیوں کا سردار بیٹھا، ایک طرف سردار بطھا بیٹھا، نکاح کا آغاز ہوا۔ کس نے پڑھا نکاح حضور کا؟ جناب ابو طالب نے۔ کس نے پڑھا؟ جناب ابو طالب۔ نکاح آپ کو پڑھوانا ہو مولوی دیوبند سے بلائیے گا۔ کون پڑھے گا آپ کا نکاح؟ جو آپ کے مذہب کا ہوگا۔ اس کا مطلب اپنے مذہب والا نکاح پڑھتا ہے، اپنے مذہب والا، اپنے مذہب والا نکاح پڑھتا ہے۔ سکے کا دوسرا پہلو سمجھ لیجئے، خدا نہ خواستہ اللہ آپ سب کی زندگی آباد رکھے، شاد رکھے، طولانی عمر عنایت فرمائے۔ خدا نہ خواستہ اعلان ہو جائے کہ کسی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ایک ایسی چیز ہے، جنازہ ایک ایسی چیز ہے جس میں لوگ بلا تفریق مذہب و ملت شرکت کے لیے تشریف لاتے ہیں، نہ مذہب دیکھتے ہیں نہ فرقہ دیکھتے ہیں، سب آ جاتے ہیں۔ ابھی تک توجہ فرمائی ہو تو تائید فرمائیے گا، توجہ نہ فرمائی ہو تو آئندہ توجہ فرمانے کی کوشش فرمائیے گا۔ آج سب جاتے ہیں، مگر
جب جنازے کی کارروائیاں شروع ہوتی ہیں، مثلاً نماز میت، تلقین، دفن، تو یہاں سے بچ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ آنے والوں کو پتہ ہے مرنے والے کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی نماز الگ ہوگی، تلقین الگ ہوگی، دفن الگ طریقے سے ہوگا۔ شاید آپ نے توجہ نہیں فرمائی، اپنے مذہب والا نکاح پڑھتا ہے، جو اپنے مذہب کا نہیں ہوتا جنازہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، جو اپنے مذہب کا نہیں ہوتا جنازہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ مرضی آپ کی، چاہے جسے مسلمان کہیں، چاہے جسے کافر کہیں، مگر کسی کو بھی مسلمان یا کافر پہ کہنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیجئے گا رسول کا نکاح کس نے پڑھا تھا، رسول کا جنازہ چھوڑ کے کون کون بھاگا تھا۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی ایک کتاب ہے اسرار المعراج۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ معراج کے راز۔ اس میں جہاں یہ ہے کہ حضور معراج پر نور جناب سیدہ لینے کے لیے تشریف لے گئے، وہاں اس میں دو اسباب اور بیان کیے ہیں انہوں نے کہ حضور کس لیے تشریف لے گئے۔ پہلا سبب حکم پیغام ولایت امیر المومنین کے لیے تشریف لے گئے، یعنی اللہ نے بلا کے رسول کو مولا علی کی ولایت پہنچانے کا حکم دیا۔ ایک دوسرے علی و فاطمہ کے عقد کے پیغام کے لیے تشریف لے گئے، یعنی اللہ نے عرش پہ بلا کے نبی سے کہا کہ زہرا کی شادی علی ہی سے ہوگی، یہی وجہ ہے، یہی ریزن ہے، یہی سبب ہے کہ اگر کوئی بھی شہزادی کے رشتے کے لیے آتا تھا، لوگ نہ اپنا بڑھاپا دیکھتے تھے، نہ اپنا نفاق دیکھتے تھے، نہ اپنی ضعیفی دیکھتے تھے، آتے تھے شہزادی سے رشتے کے لیے۔ نبی ہر شخص کے جواب میں یہی فرماتے تھے، بھئی فاطمہ کی شادی پر میرا اختیار نہیں ہے۔ میں کہوں گا یا نبی اللہ آپ نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا۔ دل کو اطمینان کیسے دلائیں؟ آپ کا خلد پہ اختیار، عدن پہ اختیار، سلسبیل پہ اختیار، جنت پہ اختیار، کوثر پہ اختیار، محشر پہ اختیار، عرش پہ اختیار، فرش پہ اختیار، ملک پہ اختیار، فلک پہ اختیار، لوح پہ اختیار، قلم پہ اختیار، زمین پہ اختیار، آسمان پہ اختیار۔ آپ ٹھہرے مختار کل، اور آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی بیٹی کی شادی پر میرا اختیار نہیں ہے، بیٹی کی شادی پر میرا اختیار نہیں ہے۔ نزاکت محسوس ہو تو بتائیے گا، بیٹی کی شادی پر میرا اختیار نہیں ہے۔ نبی فرمائیں گے میرا جملہ سمجھو، فاطمہ کی عظمت پہچانو۔ اگر فاطمہ کوئی عام مسلمان عورت ہوتی تو میں کسی بھی مسلمان مرد کو ڈھونڈتا، فاطمہ کی شادی اس سے کرا دیتا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ فاطمہ کوئی عام مسلمان عورت نہیں ہے، فاطمہ ہے معصومہ، اور معصومہ کی شادی معصوم ہی سے ہوگی، معصومہ کی شادی معصوم ہی سے ہوگی، معصومہ کی شادی معصوم ہی سے ہوگی، اور میں رسول ہوں، رسول مسلمان بناتا ہوں، معصوم نہیں بناتا۔ مسلمان بناتا ہوں، مسلمان بناتا ہوں، معصوم نہیں بناتا۔ اگر مسلمان سے شادی کرنا ہوتی تو کسی کو بھی کلمہ پڑھواتا، مسلمان بناتا، شادی کر دیتا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ شادی کرنی ہے معصوم سے، اور معصوم تو اللہ ہی بناتا ہے۔ تو زہرا کی شادی کا اختیار ہمارے سماج میں دو طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ وہ جو گوشہ نشین ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، تنہائی پسند، اکیلے رہنے والے، سماج سے کٹے کٹے، سال بھر اپنے گھر کی طرف سے ہونے والی ایک مجلس میں دکھائی دیتے ہیں،
پھر اسی تاریخ میں اگلے سال دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ سوشل ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، ہر عقیقے، ہر مگنی، ہر شادی، ہر بیاہ، ہر دسترخوان پہ نظر آنے والے لوگ۔ اچھی بات ہے ایسا ہونا۔ یہ جو گوشہ نشین ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، بیٹیاں تو ان کے گھر میں بھی ہوتی ہیں، جب ان کی بیٹی بڑی ہو رہی ہوتی ہے تو یہ ایسے آدمی کو تلاش کرتے ہیں جو ذرا سوشل ٹائپ ہو، اس سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی بیٹی اب بڑی ہو رہی ہے، کوئی رشتہ تلاش کیجئے۔ یہ جو رشتہ تلاش کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ رشتے میں سب سے پہلے رشتے کا قاعدہ یہ ہے کہ گھر دیکھا جاتا ہے۔ پہلے باپ کے گھر سے شوہر کا گھر ملایا جاتا ہے۔ دنیا کی ہر بیٹی کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ جو ماحول باپ کے گھر میں دیکھا ہے وہی ماحول شوہر کے گھر میں بھی مل جائے۔ اس لیے پہلے کیا ملایا جاتا ہے؟ گھر سے کیا ملایا جاتا ہے؟ بیٹی باپ کے گھر میں دیکھ کر گئی تھی کہ صبح ہوتی ہے، مصلے کھلتے ہیں، لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شوہر نامدار ایسے ملے کہ جن کے گھر میں لوگ صبح کو اٹھتے تو ہیں مگر مصلے نہیں، شراب کی بوتلیں کھل جاتی ہیں۔ نباہ لے الگ بات ہے، خوش نہیں رہ سکتی۔ بیٹی کا خوش رہنا اور ہے، نباہنا اور ہے، خوش نہیں رہ سکتی۔ اس لیے پہلے کیا ملایا جاتا ہے؟ گھر سے ہر رشتہ کرانے والا کیا ملاتا ہے؟ رسول نے اپنی بیٹی کی شادی کی ذمہ داری جس خدا کو دی، اس نے بھی پہلے ملایا گھر سے گھر، پہلے ملایا گھر سے گھر۔ اس نے پہلے باپ کا گھر دیکھا، ادھر علم ہے، حلم ہے، قرآن کی آیتیں ہیں، کلام پاک کے سورے ہیں، جنت کی بہاریں ہیں، فرشتوں کی قطاریں ہیں، جنت کے کھانے ہیں، حور و غلمان ہیں۔ اللہ نے ملایا گھر سے گھر۔ علم ادھر ہے تو سلونی کا دعویٰ ادھر بھی ہے، علم ادھر ہے تو سلونی کا دعویٰ ادھر بھی ہے، شجاعت ادھر ہے تو ذوالفقار ادھر بھی ہے، جنت کی بہاریں یہاں ہیں تو جنت کی بہاریں یہاں بھی ہیں، فرشتوں کی قطاریں یہاں ہیں تو فرشتوں کی قطاریں یہاں بھی ہیں، حور و غلمان کا اترنا یہاں ہے تو حور و غلمان کا اترنا یہاں بھی ہے، قرآن کے سورے یہاں ہیں تو قرآن کے سورے یہاں بھی ہیں، جنت کے کھانے یہاں ہیں تو جنت کے کھانے یہاں بھی ہیں۔ اس اللہ نے کمال یہ کر دیا کہ شوہر کا گھر ایسا ڈھونڈا کہ بیٹی جو ماحول باپ کے گھر میں بھی نہیں دیکھ کر گئی تھی وہ ماحول بھی جا کے شوہر کے گھر میں ملا۔ بھئی بیٹی باپ کے گھر میں دیکھ کر گئی تھی جنت سے کھانا آتا ہے، شوہر کا گھر ایسا ملا جہاں جنت سے کھانا آتا بھی ہے، جنت میں کھانا جاتا بھی ہے۔ کھانا آتا بھی ہے، کھانا تو پہلے ڈھونڈا جاتا ہے، کیا ڈھونڈا جاتا ہے؟ پہلے گھر، پھر دیکھا جاتا ہے لڑکا۔ لڑکے میں 3 صفتیں بہت اہم ہوتی ہیں جو پہلے دیکھی جاتی ہیں۔ پہلی صفت خوبصورت ہو۔ خوبصورت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بالکل چاند کا ٹکڑا ہی زمین پہ اتر آئے، لیکن اتنا تو ہونا ہی چاہیے کہ کوئی داماد کو ڈھونڈنے آئے تو چھپانا نہ پڑے، یا اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے، اتنا تو ہونا ہی چاہیے۔ دوسری صفت شجاعت۔ شجاعت اور بہادری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چوراہوں پہ کھڑے ہوئے کسی کی بھی ٹانگ توڑ دیتے ہوں، کسی کا بھی ہاتھ توڑ دیتے ہوں، کسی کا بھی گریبان پھاڑتے ہیں، یہ بہادری نہیں ہوتی، یہ فتنہ ہوتا ہے۔ بہادری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 4 5 لوگ اگر دروازے پہ اکٹھا ہو کے آ گئے تو باہر نکل کے پوچھ تو سکے بھیا کیوں آئے ہو؟ بھائی اتنا تو بہادر ہونا ہی چاہیے۔ تیسری صفت سخی ہو۔ مرد سخی ہی اچھا لگتا ہے، کنجوسی عورت پہ اچھی لگتی ہے، مرد کو سخی ہونا چاہیے۔ پتہ چلا دونوں برابر، دونوں ہی سخی ہیں، انکمنگ
اور آؤٹ گوئنگ دونوں برابر، بیڑا غرق ہونے والا ہے، دونوں ہی کنجوس، دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی، مرد کو سخی عورت کو کنجوسی ایسی صفت ہے کہ شادی کے پہلے کسی کی کھلتی ہی نہیں ہے، کنجوسی کھلے گی شادی کے بعد۔ بیٹی باپ کے گھر میں دیکھ کر گئی تھی کہ ابا حضور 2000 کا نوٹ بھی، 2000 کا تو بند ہو گیا، 500 کا نوٹ بھی دے کر جاتے ہیں تو حساب نہیں لیتے۔ شوہر نامدار نصیب سے ایسے نصیب آئے، 9 بجے نکلتے ہیں گھر سے تو چینی اور پتی کے ڈبے پہ بھی نشان لگا کے نکلتے ہیں۔ نباہ لے الگ بات ہے، خوش نہیں رہے گی، نباہنا اور ہوتا ہے، خوش رہنا اور ہوتا ہے۔ اب یہ جنہوں نے رشتہ کرایا ان کی بیٹی کے باپ سے راستے میں ہو گئی ملاقات، رشتہ کرا دیا تھا ٹھیک ٹھاک سکون بخش، تو بیٹی کا باپ کیا کہتا ہے رشتہ کرانے والے سے کہ یار بس تم لوگوں کی وجہ ہی سے اس دنیا میں رہنے کا جی کرتا ہے، تمہارے جیسے لوگ نہ ہو تو پتہ نہیں نہ زمین اپنی جگہ رہے نہ آسمان اپنی جگہ رہے۔ خدا نہ خواستہ ہو گیا الٹا، اب کیا کہے گا، میں بھیا کون سے جنم کی دشمنی نکالی ہم سے، ساری زندگی برباد کر دی یار۔ اب یہ جو رشتہ کرانے والا ہے یہ تھوڑی دیر تک تو خاموشی سے سنے گا کہ یار بیٹی کا باپ ہے بیچارہ پریشان ہے، سن لو۔ جب بات حد سے زیادہ گزرے گی تو رشتہ کرانے والا کیا کہے گا کہ یار ہم نے تو دیکھ داکھ کے ٹھیک ہی کرایا تھا، اب ہم کوئی عالم الغیب تو ہے نہیں، یہی کہے گا کچھ اور کہے گا، ہم عالم الغیب تو نہیں ہیں۔ رسول نے اپنی بیٹی کی شادی کی ذمہ داری جس خدا کو دی وہ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں، سلامت رہیں، وہ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں۔ بھائی لڑکا میں ڈھونڈنے میں کتنی صفت عظیم ہے، 3 صفت، پہلی صفت خوبصورت ہو، دوسری صفت بہادر ہو، تیسری صفت سخی ہو۔ اللہ نے ڈھونڈا زہرا کے لیے لڑکا خوبصورت ایسا جس سے اللہ نے خود اپنا چہرہ کہا، خوبصورت ایسا جس سے اللہ نے خود اپنا چہرہ کہا، بہادر ایسا جس نے بچپن میں کلہ ازدر چیرا، جوانی میں باب خیبر توڑا، سخی ایسا جس کے دروازے سے زمین والے بھی مانگ کے لے جائیں، آسمان والے بھی مانگ کے لے جائیں۔ لڑکے کی چوتھی صفت جو ڈھونڈی جاتی ہے، چوتھی صفت جو ڈھونڈی جاتی ہے، دنیا کے غریب سے غریب باپ کی تمنا ہوتی ہے بڑے گھر کا لڑکا مل جائے، بڑے گھر کا لڑکا مل جائے، بڑے گھر کا لڑکا مل جائے، بڑے گھر کا لڑکا مل جائے۔ آواز کبریا آئی ہوگی، اے میرے رسول میں نے ساری دنیا کو دیکھا، میرے گھر سے بڑا کسی کا گھر نہ۔ محسوس فرما رہے شہزادی سلام اللہ علیہ آ گئی شوہر کے گھر، پھر شوہر کا ایسا خیال رکھا شہزادی نے کہ زندگی شوہر کے نام وقف کر دی، ہر لمحہ، ہر گھنٹہ، ہر دن، ہر رات، ہر صبح، ہر شام، ہر موسم شہزادی نے مولا علی کی ایسے حفاظت فرمائی ہے ہر آفت، ہر بلا سے۔ یہ جو دربار میں شہزادی گئی تھی یہ اصل میں فدق کے لیے نہیں گئی تھی، مولا علی کی ولایت پہنچانے کے لیے گئی تھی۔ علامہ ابن ابی الحدید بہت بڑے عالم گزرے ہیں، عالم اہل سنت کے، اہل سنت کے بڑے عالموں میں ہیں علامہ ابن ابی
حدید، انہوں نے کتاب لکھی ہے، یعنی نہج البلاغہ کی شرح کی ہے، شرح نہج البلاغہ، 30 جلدوں میں وہ شرح آج بھی عربی لائبریریز میں موجود ہے۔ اس شرح میں انہوں نے پوری فدق کی تاریخ لکھی ہے، شرح ابن ابی الحدید میں پوری فدق کی تاریخ، اور اس میں انہوں نے مکالمہ بھی لکھا ہے کہ جو ان کے استاد سے فدق کے سلسلے سے ان سے ہوا۔ وہ لکھتے ہیں کہ استاد ایک دن تاریخ فدق پڑھا رہے تھے، ہم نے کھڑے ہو کے پوچھ لیا کہ سرکار شہزادی تو صدیقہ تھی، کہ بالکل صدیقہ تھی، کہ اگر صدیقہ تھی تو کوئی دعویٰ جھوٹا پیش نہیں کر سکتی، کہ بالکل پیش نہیں کر سکتی، کیسے مطلب شہزادی کا دعویٰ سچا تھا، کہ بالکل سچا تھا، کہ جب دعویٰ سچا تھا تو شہزادی کو فدق دیا کیوں نہیں گیا؟ استاد نے کہا ہاذہ سلطنت، اسی کو حکومت کہتے ہیں۔ کہ سرکار سمجھ میں نہیں آیا، سمجھ میں نہیں آیا۔ استاد نے کہا اصل میں شہزادی دربار میں فدق لینے گئی ہی نہیں تھی، کہ پھر کہ اپنے کو سچا منوانے گئی تھی۔ اگر شہزادی کی دلیلوں میں الجھ کر حاکم وقت شہزادی کو سچا مان لیتا اور فدق دے دیتا تو اگلے دن شہزادی پھر دربار میں آتی کہ میرے شوہر کی حکومت بھی چھوڑو۔ چونکہ ایک دن پہلے سچا مان کر فدق دے چکا تھا تو اگلے دن حکومت بھی چھوڑنی پڑتی۔ کیا کہا استاد نے؟ سچا مان لیتا تو حکومت چھوڑنی پڑتی، سچا مان لیتا تو حکومت چھوڑنی پڑتی۔ نزاکت محسوس کیجیے گا، اٹھے ہوئے ہاتھ، بولتی ہوئی زبانیں، میری خطابت کو داد نہیں، شہزادی کی ذہانت کو سلام ہوگا۔ جس کو لگے کہ شہزادی نے کس حق کے ساتھ علی کے حق کے لیے جد و جہد کی ہے، جتنی شہزادی نے جد و جہد کی، آپ کی آوازوں میں اتنی ہی طاقت ہونی چاہیے، لہجے میں اتنی ہی بلندی ہونی چاہیے، ہاتھوں میں اتنی ہی بلندی ہونی چاہیے۔ کیا کہا استاد نے؟ اگر سچا مان لیتا تو حکومت چھوڑنی پڑتی۔ میرا آپ سے سوال ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو شہزادی کو جھوٹا مانے جنت میں جا سکتا ہے؟ جو نہیں بولے ہیں ان کی جنت الگ ہے۔ جو شہزادی کو جھوٹا مانے جنت جا سکتا ہے تو گھبرا کیوں رہے ہیں؟ جو شہزادی کو جھوٹا مانے جنت جا سکتا ہے۔ اور استاد نے کیا کہا؟ سچا مانتا تو حکومت چھوڑنی پڑتی۔ لاکھوں کروڑوں سلام ہمارا شہزادی زہرا کی ذہانت پر کہ اپنے شوہر کے دشمن کو لا کر کس دوراہے پر کھڑا کر دیا کہ سچا مان تو حکومت چھوڑ، جھوٹا مان تو جنت چھوڑ۔ فدق لیے جانے کا افسوس نہیں ہے، فدق چھینے جانے کا افسوس ہے۔ فدق گیا، ان کے پاس یہ افسوس نہیں ہے، چھینا گیا یہ افسوس۔ ہماری بستی میں ایک صاحب رہتے ہیں، کسی نے مجھے بتایا نہیں ہے، کبھی کوئی سوچے کہ یار مولانا کو کس نے بتا دیا میرے بارے میں۔ مولانا کو تو بس اس لیے پتا ہے کہ دنیا کی ہر بستی میں ایسے صاحب رہتے ہیں۔ اگر کوئی ہو تو میرے ہاتھ جوڑے، ان کی طرف دیکھنا بالکل نہیں ہے، دیکھنا میری طرف ہی ہے، قبلہ میں ہوں اس ٹائم، قبلے کی طرف ہی چہرہ رکھنا ہے۔ اخبار پڑھنے کا روز شوق ہے مگر کبھی بھائی نے اپنا خرید کے نہیں پڑھا۔ میری طرف دیکھیے گا، ادھر ادھر مت دیکھیے گا۔ مستقل پان کھاتے ہیں،
کبھی اپنے خاندان کا پان نہیں کھایا بھائی نے، دوسرے کے خاندان ہی پہ حملہ بولا ہے۔ چائے بڑا شوق ہے، اپنی بیٹھک کھلتی نہیں ہے بھائی سے، اور گاؤں کی کوئی بیٹھک چھوڑی نہیں ہے بھائی نے، چائے مستقل پیتے ہیں۔ کوئی چندہ مانگ لے کسی مجلس سے ہونی ہے، کچھ اینٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، میں تمہارے لیے کما رہے ہیں، ہم تو بچوں کو تو پالنا چھوڑ ہی دیں، پورے سال چندہ ہی ہے یار، چندہ چندہ پورے سال۔ وہ چندہ مانگنے والا سوچتا ہے اس کی جگہ میں اس کے نام کی رسید کٹوا دیتا تو عزت بچ جاتی۔ کوئی 12 بجے آ جائے، دل سینے سے اچھل کے حلق میں اٹک جاتا ہے، گھڑی دیکھتے ہیں یار 12 بجے آیا ہے، تھوڑی دیر بیٹھے گا 1 بج جائے گا، کھانا کھلانا پڑ جائے گا۔ بچوں سے کہہ دیتے جا کے کہہ دو ابا گھر پہ نہیں ہے۔ پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، ایسا نہیں کوئی پیسے سے مجبور ہے، پیسے کی کوئی کمی نہیں، پیسہ بہت ہے۔ اخبار کبھی اپنا نہیں پڑھا، پیسہ بہت ہے۔ پان کبھی اپنا نہیں کھاتے، پیسہ بہت ہے۔ چائے کبھی اپنی نہیں پیتے، پیسہ بہت ہے۔ کھانا کسی کو کھلانا نہیں ہے، پیسہ بہت ہے۔ چندہ کہیں دینا نہیں ہے، پیسہ بہت ہے۔ ایسے انسان کے گھر کسی دن چوری ہو جائے، ہوئی نہیں ہے ابھی، جب اتنا مزہ لے رہے ہیں، سچ میں ہو جائے تو اگلے دن چوراہے پہ نکلیں گے آستینے الٹے ہوئے، غم کسی کے چہرے پہ نہیں ہوگا، ایک دوسری کوہنی میں کوہنی مار رہے ہوں گے۔ دیکھا بہت بچا رہا تھا، کر گیا کام چور۔ کوئی کہے گا اگر مجھے چور مل جائے میں تو ہاتھ ہی چوم لوں، جو کام زندگی میں کبھی ہم نہیں کر پائے چور ایک رات میں کر کے چلا گیا۔ یہ ایک صاحب ہے، ایک صاحب آپ کی بستی میں اور بھی ہیں۔ مجلس میں کھانسی اٹھی، کسی کو باہر نکلے، پوچھا بھائی طبیعت ٹھیک ہے؟ کہ ہاں طبیعت ٹھیک۔ کھانسی ہو رہی تھی آپ کو؟ کہ وہ بس ڈاکٹر کے ہاں جا رہا تھا، مجلس کا ٹائم ہو گیا، میں نے سوچا پہلے مجلس چلے جائیں بعد میں ڈاکٹر کے ہاں جائیں گے۔ کہا تو چلیے ڈاکٹر کے ہاں۔ کہہ رہے وہ میں پرس گھر بھول آیا۔ ارے کیسا پرس یار، ہم تمہارے ساتھ ہیں چلو۔ ان کے پاس پیسہ تو بہت نہیں ہے، دل بہت بڑا ہے۔ منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے میں کسی بچے کو ٹہلتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں، پوچھتے ہیں بیٹا اسکول نہیں گئے؟ کہہ رہے وہ ابا علی گڑھ میں رہتے ہیں یا دلی میں رہتے ہیں، ممبئی میں رہتے ہیں، وہ تنخواہ نہیں ملی، فیس نہیں ملی، تو فیس نہیں بھر پائے اس لیے ٹہل رہے ہیں۔ جیب سے نکالتے ہیں فیس کہ لو لے جاؤ فیس جمع کرو۔ کہ وہ ابا، ارے ابا کیسے بھائی، ہم بھی تمہارے بڑے ہیں، پڑھو لکھو گاؤں کا نام روشن کرو۔ گھر والوں سے کہہ رکھا ہے اگر کوئی رات کے سناٹے میں 2 بجے بھی ٹھنڈ میں دروازہ کھٹکھٹا دے، ضرورت مند ہو تو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹنا چاہیے۔ 12 بجے کوئی آ جائے 1 بجے جانے لگے، پوچھتے ہیں کہاں؟ کہ جا رہے ہیں گھر کھانا کھانے۔ ارے یار یہ بھی تمہارے ہی گھر ہے، روٹی چٹنی جو بنی ہے ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے۔ پیسہ بہت نہیں ہے، دل بہت بڑا ہے۔ ایسے انسان کے گھر کسی دن چوری ہو جائے، اگلے دن چوراہے پہ گاؤں کے سارے جوان کھڑے ہوں گے، مل جائے چور کہیں سے دانت توڑ دیں گے، گریبان پھاڑ دیں گے، اتنے تماچے ماریں گے رخسار پہ لال کر دیں گے۔ ایک اماں وہاں سے گزر رہی، پوچھا چور ملا؟ کہ اماں ابھی تک تو نہیں ملا۔ کہ ملے تو میرے پاس لے کے آنا، دانت توڑ دوں گی، اتنے تھپڑ ماروں گی، گال لال کر دوں گی، گریبان پھاڑ دوں گی، بال نوچ لوں گی۔ جو سمجھ جائے اندر سے لے کر وہ دیوار تک لگے ہوئے لوگوں تک، نہ بولے پورے قد کے ساتھ پوری آواز کے ساتھ تو مجھے شکایت رہے گی اس بندے سے، سمجھ کے بھی اگر نہ بولے۔ ہم نے کہا خالہ اماں غصہ بڑھ رہا ہے، بی پی تیز ہو جائے گا، گر ور جاؤ گی، اتنے غصے کی کیا ضرورت؟ اماں نے کہا کہ مولانا مجھے مت سمجھائیے، دیکھا نہیں کیسے کے گھر چوری کی، اس کے گھر چوری کرنے کی ضرورت کیا تھی، اس سے مانگ لیتے یہ تو ویسے ہی دے دیتا۔
ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، فدق لوٹنے کی ضرورت کیا تھی؟ زہرا سے مانگ لیتے، فدق مل جاتا۔ ہماری آواز بڑھ رہی ہے، اماں کا غصہ بڑھ رہا ہے۔ ہم نے کہا اماں بی پی بڑھ رہا ہے، گر جاؤ گی، آ جائے گا تو پہنچا دیں گے آپ کے گھر تک چور کو۔ اماں نے کہا بالکل مت سمجھائیے گا مولانا، جب تک زندہ رہوں گی کسی کو بھی معاف کر دوں گی، اس چور کو معاف نہیں کروں گی۔ مرنے لگی تو اولاد سے کہہ کے جاؤں گی کسی کو بھی معاف کر دینا، اس چور کو معاف نہ کرنا۔ کیسے کہ گھر چوری کی ہے، چوری کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ارے اس سے مانگ لیتے مل جاتا۔ زہرا ہمارا وعدہ ہے جب تک زندہ ہے تیرے دشمن پہ لعنت کریں گے، مرنے لگے تو اولاد سے کہہ کے جائیں گے۔ فدق کے لیے کھڑی رہی زہرا دربار میں، کسی نے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا۔ مولا فرماتے ہیں جب شہزادی دربار میں گئی تھی تو ضعیف نہیں تھی، واپس آئی تو ضعیف ہو چکی تھی۔ کہ مولا کس لیے فدق نہیں دیا گیا؟ اس لیے کہ نہیں۔ کسی نے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا؟ اس لیے کہ نہیں۔ تو پھر کیسے ضعیف ہو گئی؟ مولا فرماتے ہیں شہزادی سے تحریر مانگی گئی، پورے دربار میں تحریر گھومتی رہی۔ جگر پھٹنے کے لیے جملہ کافی ہے، پورے دربار میں تحریر گھومی ہے اور نبی کی بیٹی فیصلے کے انتظار میں کھڑی رہی ہے۔ ادھر شہزادی دربار سے گھر پہنچی، ادھر جم غفیر شہزادی کے دروازے پہ پہنچ گیا۔ دروازے میں آگ لگانے کے لیے شہزادی نے باہر سے آواز، اندر سے آواز دی۔ کیسا شور ہے دروازے کے باہر؟ آواز آئی علی کو باہر بھیجو ورنہ ہم اندر آ جائیں گے۔ کیسے آ جاؤ گے؟ ہم دروازے میں آگ لگا دیں گے۔ تو اندر تو بچے رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے، حسن و حسین رہتے ہیں، کوئی بھی رہتا ہو ہم دروازے میں آگ لگا دیں۔ شیخ عباس قمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں اس منظر کی طرف دیکھ لیجئے گا بس، اس کے بعد آپ جانیں شہزادی سے آپ کی محبت جانیں، آپ کے آنسو جانیں۔ مجھے معلوم ہے آپ کو رونے کے لیے کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے، مگر حوالہ میں نے بس اس لیے دے دیا ہے تاکہ روتے وقت کسی کے ذہن میں کسی طریقے کا اشتباہ پیدا نہ ہو، کسی طریقے کا شک نہ ہو۔ اور حوالہ کس کا دیا ہے میں نے؟ شیخ عباس قمی علیہ رحمہ کا، جن کو آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے، جن کی آپ مفاتیح الجنان پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے شہزادی کے مصائب کے سلسلے سے، بیت الاحزان۔ جو مصائب اس میں لکھے ہیں نا، کسی ذاکر میں ہمت نہیں منبر سے بیان کرتا۔ یہ تو وہ بیان کیا جاتا ہے جو خطیب بیان کر سکتا ہے، آپ سن سکتے ہیں بس۔ پھر بھی اگر تنہائی میں رونے کا جی چاہے یہ سوچ کر کہ زہرا پہ کیا مصیبتیں ڈھائی گئی ہوں گی، تو بس اتنا سوچ لیجئے گا کہ جو مصیبت سکینہ پر کربلا سے شام تک ڈھائی گئی، تو مصیبت زہرا پر ایک دن میں ڈھا دی گئی۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ شہزادی کے مصائب میں ضرور رویا کیجیے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، جب بھی شہزادی کے مصائب بیان ہو ضرور رویا کیجیے، اس لیے کہ ہر شہید کا پرسہ لینے شہزادی آتی ہے۔
آج شہزادی کا پرسہ دینا ہے، کہیں عباس ہوں گے، کہیں حسن ہوں گے، کہیں حسین ہوں گے۔ اور کہیں وہ سکینہ بھی تو ہوگی 4 سال کی، جس کی قسمت اپنی دادی سے ملتی ہے۔ دادی کی بھی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، سکینہ کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں۔ ہماری آنکھوں میں تو وہ طاقت نہیں ہے کہ نورانی جلووں کو دیکھ سکیں، مگر سوچو اہل حرم میں کتنا کوہرام برپا ہوتا ہوگا جب ایک طرف سے دادی پسلیاں پکڑ کے آتی ہوگی، ایک طرف سے پوتی پسلیاں پکڑ کے آتی ہوگی۔ شیخ لکھتے ہیں دروازے کو آگ لگا دی گئی۔ یہ منظر بس دیکھ لیجئے گا، اس کے بعد میں پڑھتا رہوں گا، آپ روتے رہیے گا، آپ جانیں شہزادی سے آپ کی محبت جانیں۔ شیخ لکھتے ہیں جب دروازے میں آگ لگی نا، شہزادی دروازے پہ ہاتھوں کو رکھ کے ایسے کھڑی ہو گئی، ایسے ہاتھوں کو رکھ کے شہزادی کھڑی ہے، دروازہ جل رہا ہے۔ شیخ لکھتے ہیں کہ اوپر کی لکڑی ٹوٹ کے گری اور وہ جگہ نمودار ہو گئی جہاں زہرا نے ہاتھ رکھے تھے، جگہ کا نمودار ہونا تھا۔ ظالم کا تازیانہ لہرایا، تازیانے کی ضرب اتنی شدید تھی کہ زہرا کے ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ شیخ لکھتے ہیں کہ اب بھی شہزادی ہمت نہیں ہاری، شہزادی دروازے کو پکڑ کے ایسے ہی کھڑی رہی، ہمت نہیں ہاری اب بھی شہزادی۔ شیخ لکھتے ہیں جب باہر کھڑے لوگ سمجھ گئے نا، جب تک دروازے کے پیچھے سے زہرا نہیں ہٹے گی دروازہ نہیں گرے گا۔ ایک شخص آگے بڑھا، اپنے ناپاک پیر اٹھائے اور دروازے پر اتنی تیزی سے مارے کہ ایک طرف دروازہ گرا، ایک طرف زہرا گری۔ شیخ لکھتے ہیں کہ اب بھی شہزادی ہمت نہیں ہاری، تیزی سے اٹھی اور جس جگہ سے دروازہ گرا تھا نا وہاں پہ اپنے ہاتھوں کو لگا کے کھڑی ہو گئی۔ یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں، مصائب سخت ہو تو مجھے معاف کیجیے گا۔ شیخ لکھتے ہیں کہ زہرا کھڑی تھی، جب باہر کھڑے لوگوں نے سمجھ لیا کہ جب تک زہرا درمیان سے نہیں ہٹے گی ہم علی تک نہیں جا سکتے۔ ایک شخص آگے بڑھا جس کے بغل میں نیام تھی، نیام میں تلوار تھی، اس نے تلوار کو پلٹا اور قبضے کی طرف سے زہرا کی پسلیوں پہ اتنی تیز مارا کہ زہرا پسلیاں پکڑ کے گر گئی۔ فضا دوڑو میرا محسن مارا گیا۔ بچوں کو سنبھالیے گا، ایک جملہ اور پڑھنا ہے، اپنے اپنے برابر والوں کو سنبھالیے گا، ایک جملہ اور پڑھنا ہے۔ شیخ لکھتے ہیں شہزادی زمین پہ گری، لوگوں نے اندر داخل ہونا شروع کیا، لوگ اندر جا رہے ہیں، شہزادی جلدی سے اٹھنا چاہتی ہے۔ شیخ لکھتے ہیں زہرا پہ وہ ستم ڈھایا گیا،
کہ مدینے کی زمین کو زلزلہ آیا ہوگا۔ شیخ لکھتے کہ زہرا اٹھنا چاہتی تھی، ایک شخص تیزی سے زہرا کی طرف بڑھا، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرنے والا ہے۔ وہ زہرا کے پاس پہنچا اور اتنی تیزی سے زہرا کے رخسار پہ تماچا مارا کہ زہرا کے گوشوارے زمین پہ ٹوٹ کے گر گئے۔ زہرا نے آواز دی، بابا آپ کے بعد مدینہ بہت بدل گیا۔